السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ترقی روزگار، تجارت، روزی روٹی میں خیر و برکت کے لیے ایک عمل جو بہت ہی آسان عمل ہے، ہر خاص و عام کر سکتا ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جسے بآسانی پڑھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرے ہاتھ میں جو کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے شمع شبستان رضا۔ اس کتاب کے اندر خاص طور سے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ و دیگر اکابر اہل سنت کے عملیات اس کتاب کے اندر اکٹھے کیے گئے ہیں، اور یہ کتاب شمع شبستان رضا مشہور وقت مشہور زمانہ کتاب ہے۔ اس کے اندر بے شمار وظائف، بے شمار تعویذات، عملیات درج کیے گئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کی تعویذات لکھنے کی، عملیات پڑھنے کی، دیگر اوراد و وظائف کرنے کی مجھے مکمل اجازت بھی حاصل ہے۔ محترم ناظرین، آج کے وقت میں تجارت میں نقصان یا کاروبار کا بند ہو جانا یا بے برکتی کی شکایتیں عام ہیں۔ میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ نہایت ہی آسان وظیفہ ہے، اور صرف آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اسے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا رکا ہوا کاروبار بھی چلنے لگے گا، تجارت بھی بہتر بن جائے گی۔ مزید اس کتاب کے اندر صوفی اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے وہ قرض بھی اس کا اتر جائے گا۔ ناظرین، وظیفہ اور عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو دو چند باتیں جو نہایت ہی ضروری ہیں وہ بتاؤں۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے شرط ہے کہ خود پاک و صاف ہو، لباس پاک و صاف ہو، ظاہری بدن کی نظافت کے ساتھ ساتھ اندرونی نظافت بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی زبان جھوٹ، چغلی، غیبت سے محفوظ ہو، دل کے اندر خلوص ہو، حسد، بغض و کینہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو ضرور اس کا اثر ہوگا اور آپ کو اس کے فائدے اور نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ محترم ناظرین، بعض حضرات دعا تعویذ کو بھی غلط جانتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ دعا تعویذ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اگر تعویذات یا عملیات قرآن و حدیث کے مطابق ہوں تو بلا شبہ جائز و درست ہے، بلکہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مقدس سے عملیات بتائے جاتے تھے۔ قرآن مقدس کی صورتوں کی تلاوت کی جانب لوگوں کے قلوب و اذہان کو مبذول کیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ اس صورت کی تلاوت کیجیے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس آیت کو پڑھیں گے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں قرآن مقدس کی صورتوں کی تلاوت کی برکتیں اور فضیلتیں موجود ہیں۔ ناظرین، انہی صورتوں کے اعداد نکال کر تعویذات بنائے جاتے ہیں۔ کوئی تعویذ مثلث ہوتا ہے تو کوئی مربع ہوتا ہے، فی الحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو انہی قرآنی آیات کے مطابق اگر تعویذات بنائے جائیں گے تو ان تعویذات کا بنانا اور ان تعویذات کا استعمال کرنا از روئے شرع یہ بھی جائز و درست ہے۔
ہاں البتہ وہ عملیات یا وہ تعویذات یا وہ پڑھنے والی باتیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوں یا جن کے اندر خلاف شرع امور پائے جا رہے ہوں یا خلاف شرع الفاظ پائے جا رہے ہوں، کفری کلمات پائے جا رہے ہوں، ایسے تعویذات یا عملیات یا پڑھنے والی چیزوں کا اپنے ورد میں رکھنا، عمل میں رکھنا یا اس کا تعویذ بنا کر کے استعمال کرنا، یہ درست و جائز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اصل عمل بتاتا ہوں، اصل وظیفہ بتاتا ہوں، جس سے آپ کا رکا ہوا کاروبار بھی انشاءاللہ چلنے لگے گا، آپ کے تجارت میں بھی برکت ہوگی، اور اگر قرض ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی اتر جائے گا، اگرچہ پہاڑ کی برابر کیوں نہ ہو۔ وظیفہ ہے، آپ کو سب سے پہلے 11 مرتبہ جو بھی درود شریف یاد ہے وہ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ محترم ناظرین، کسی بھی عمل یا وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اس کے الفاظ کی ادائیگی، اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہوا کرتا ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی بھی چیز کو صحیح اس کے مخارج سے ادا نہ کریں گے، کسی بھی چیز کو ہم رائٹ پروناؤنسیشن کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک اس کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں، اپنی مسجد کے امام صاحب سے جا کر تصحیح کر لیں، انہیں سنا دیں، بتا دیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ فی الحال محترم ناظرین، آپ کو پڑھنا ہے بعد نماز عشاء ننگے سر ہو کر کھلے آسمان کے نیچے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ، پھر 500 مرتبہ کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی غیب سے روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ کے ذمے قرض بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تمام کو اتار دے گا۔ تو محترم ناظرین، میں سمجھتا ہوں وظیفہ یا عمل آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ وظیفہ اور یہ عمل مستند ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو شمع شبستان رضا کتاب حصہ اول صفحہ نمبر 55 پر لکھا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ اس عمل کو کیجئے، وظیفوں کو کیجئے۔ حالات کے اعتبار سے کبھی کبھی کاروبار بند ہو جاتے ہیں، حالات کے اعتبار سے کبھی کبھی پریشانیاں آتی ہیں، انسان کے کاروبار یا خود انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم قرآنی صورتوں سے یا اسماء باری تعالیٰ سے مدد حاصل کریں گے، ان کا ورد کریں گے، ان کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں گے، پڑھیں گے خلوص للہیت کے ساتھ، تو یقیناً یہ نظر بد یا کاروبار کو رکا ہوا ہونا یا کاروبار کا بند ہو جانا یا بہت زیادہ قرضے میں ڈوب جانا، ان تمام چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔